بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر واقعہ۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی اس واقعہ کا اختصار یہ ہے کہ حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اقبال جرم و اعتراف گناہ کر لیا اور عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے اس گناہ سے مجھ پر حد نافذ کر کے پاک کر دیجئے۔ اور جب وہ 4 مرتبہ اعتراف اقبال کر چکے تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جزئیات کی تحقیق کی، اور جب دیکھا کہ وہ باہوش و حواس بھی ہے اور زنا کی ماہیت و کیفیت کو بھی سمجھتے ہیں اور وہ ان سے سرزد ہوا ہے اور وہ ہے بھی شادی شدہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ انہیں رجم کر دیا جائے، لہٰذا انہیں رجم کر دیا گیا۔ اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو امت کے لوگوں پر تقسیم کیا جائے تو بڑھ جائے۔ آل غامد کی عورت کا واقعہ سنگساری۔ بنی ازد کی شاخ آل غامد کی ایک عورت غامدیہ کے سنگسار کیے جانے کا ذکر بھی صحیح مسلم، ابو داؤد، دارقطنی، معرفۃ السنن والآثار اور مسند احمد میں حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں پہلے حضرت مالک بن ماعز اسلمی کا واقعہ رجم ہے، اور آگے اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ جا کر توبہ استغفار کرو، لیکن اس خاتون نے عرض کیا کہ وہ اس زنا کے نتیجے میں حاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک کہ بچے کو جنم دے لو۔ انصار میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس نے اس عورت کی کفالت کا عہد کیا۔ جب غامدیہ کے ہاں بچے کا جنم ہو گیا تو اس کا کفیل آیا اور وضع حمل کی خبر دی۔ تب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اس حالت میں اسے سنگسار کر کے بچے کو دودھ کے حق سے محروم نہیں کر سکتے، اسے دودھ پلانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ایک انصاری نے بچے کی رضاعت کا انتظام و انصرام اپنے ذمہ لے لیا، تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس غامدیہ کو رجم کر دیا گیا۔ جہینہ قبیلے کی ایک عورت کا واقعہ سنگسار۔ اسی طرح صحیح مسلم، ابو داؤد و ترمذی، دارمی و دارقطنی، معرفۃ السنن والآثار، المنتقی، ابن الجارود اور مسند احمد میں حضرت عمران بن حصیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جہینہ قبیلے کی ایک عورت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جبکہ وہ زنا کے نتیجے میں حاملہ تھی۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے حد شرعی والا گناہ کیا ہے، مجھ پر حد قائم فرمائیے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سرپرست کو بلایا اور اسے حکم فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جب یہ بچے کو جنم دے لے تو اس کو میرے پاس لے آؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ بالآخر اس عورت پر اس کے کپڑے اچھی طرح باندھ دیے گئے تاکہ بے پردگی نہ ہو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسے رجم کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تعجب سے کہا، اس نے زنا کیا تھا اور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر 70 اہل مدینہ پر بھی تقسیم کر دی جائے تو ان سب کے لیے وہ کافی ہو جائے۔ کیا تم نے اس سے افضل بھی کوئی توبہ دیکھی سنی ہے کہ اس نے اپنی جان تک اللہ کے لیے پیش کر دی ہے؟ رجم کا ایک اور واقعہ۔ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ایک عورت کا اعتراف گناہ اور اس کا حاملہ ہونا، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حد نافذ کرنے کا مطالبہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے بچہ جننے، پھر اسے دودھ چڑوانے کے بعد واپس آنے اور بچہ انصاری صحابی کے سپرد کروانے کے بعد اس پر کپڑے باندھنے، اسے رجم کروانے، اسے کفن دینے اور نماز جنازہ پڑھنے کا تذکرہ ہے، اور لوگوں کی شرمندگیوں کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، البتہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ مدینہ کے 70 آدمیوں میں تقسیم کی جائے تو وسعت کر جائے۔ یہودی مرد و زن کا واقعہ رجم۔ ان احادیث میں وارد احکام اور واقعات صحابہ میں رجم و سنگساری کی سزا کا واضح ثبوت موجود ہے۔
جبکہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت میں تو ایک یہودی مرد عورت کو بھی سنسار کیا گیا تھا، اور ان کا واقعہ بھی صحیح بخاری و مسلم، ابو داود و ترمذی، ابن ماجہ و دارمی، موطا امام مالک و بحیقی، سنن الکبریٰ و معرفۃ السنن والآثار اور مسند احمد، المنتقى ابن جارود اور مستدرک حاکم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ دو شادی شدہ زناکار یہودی مرد و زن کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے یہاں تشریف لے گئے اور پوچھا، ایسے لوگوں کی سزا تورات میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم ایسے لوگوں کا منہ کالا کر کے کسی چیز پر سوار کر کے ان کا جلوس نکالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لاؤ تورات کو اگر تم سچے ہو۔ وہ تورات لائے اور اسے پڑھنے لگے، اور جب رجم تک پہنچے تو تورات پڑھنے والے نوجوان نے اس آیات پر اپنا ہاتھ رکھ کر چھپا لیا۔ اس سے پہلے اور بعد والی آیات پڑھ دی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو ماہر تورات تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نوجوان سے کہیے کہ ہاتھ اوپر اٹھائے۔ جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو نیچے آیت رجم تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، جس پر وہ دونوں سنسار کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنسار کرنے والوں میں خود میں بھی شامل تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ مرد اپنے جسم پر پتھر برداشت کر کے اس عورت کو پتھروں سے بچا رہا تھا۔